بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجئے محمد علیہ. کیونکہ اگلی اتوار کو 15 شعبان گزر چکی ہوگی، اس لحاظ سے آج ہی کے دن امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی پیشگی مبارکباد قبول کیجیے. اچھا، آج جو ایک اہم ترین موضوع اس سلسلے میں ہے کہ تمام ائمہ کی کچھ نہ کچھ سیرت سے تو واقفیت ہے اور اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. جو ہمارے اپنے زمانے کا امام ہے اس کی سیرت کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، تاکہ ہم اپنے زمانے کے امام کی سیرت کی، کردار کی اور ان کے اخلاق کی پیروی کر سکیں. دیکھیے، ویسے تو اب آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے 15 شعبان قریب آ رہی ہے، محافل منعقد ہونے لگیں گی، قصائد پڑھے جانے لگیں گے. لیکن اصلاً اگر دیکھیں، جیسے کہ آگے چل کر گفتگو میں واضح ہوگا کہ امام زمانہ سے بے توجہی وہ برتی جا رہی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور علماء فرماتے ہیں کہ اصلاً امام زمانہ سے بے توجہی گویا اصول دین سے بے توجہی، اور لگ یہ رہا ہے کہ ہم سب کے سب غفلت کے ایک زندان کے اندر قید ہوئے ہوئے ہیں اور فقط منقبتیں پڑھنے کو، شاعری کرنے کو اور کیک کاٹنے کو کافی سمجھ لیا گیا ہے، اور سمجھا یہ جا رہا ہے کہ گویا یہی معرفت امام ہے. ان سب چیزوں کی بھی اپنی اپنی جگہ پہ الگ الگ اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فقط یہی چیزیں کافی نہیں ہیں. دیکھیے، جس طریقے سے اگر آپ اصل دوا بیماری کی نہ کھائیں اور وائٹامن کھاتی رہیں تو کافی نہیں سمجھا جائے گا، مذمت کی جائے گی. واجب نمازیں اگر کوئی نہ پڑھے، فقط مستحب نمازیں پڑھتا چلا جائے، کافی نہیں سمجھا جائے گا بلکہ مذمت کی جائے گی. اور وہ تو مسئلہ ہے کہ جس کی گردن پر واجب روزے باقی ہوں اور وہ مستحبی روزہ رکھے تو مستحبی روزہ باطل ہو جاتا ہے. لاکھ آپ صدقات دیں، چیریٹی کے کام کریں، لیکن خمس اور دیگر مالی واجبات ادا نہ کریں، کافی نہیں. ہزار عمرے کر کے آ جائیں مستحبی، مگر حج واجب نہیں کیا تو یہ جبران نہیں ہو سکتا اس حج واجب کا. تو یہی والی چیزیں ہمارے ہاں بھی ہیں کہ امام زمانہ کے سلسلے میں جو معرفت، جو ریکوائرمنٹ، جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے نہیں سمجھا ہے، اور فقط مستحبات یا وائٹامن والی جو چیزیں ہیں ان کو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس ہم نے منقبت پڑھ لی، پروگرام ارینج کر دیا، خوب پیسے بھی خرچ ہو گئے، ایک چھوٹی موٹی تقریریں اس کے اندر ہو گئیں، کیک ویک کاٹ دیے، خوشیاں منائیں، گھروں کو چلے گئے. یہ نہیں کافی، بالکل بھی کافی نہیں ہے، اور اس کی کچھ اور ریکوائرمنٹس بھی ہیں. دیکھیے، انتظار ایک روحی کیفیت کا نام ہے. جتنا جس کا انتظار ہوتا ہے اتنا ہی اس کی آمد کے لیے آمادگی پائی جاتی ہے. مثلا کوئی دوسرے ملک سے کوئی مہمان آپ کے گھر آنے والا ہو، مثلا کوئی شوہر ہے کسی کا، وہ کئی سال بعد واپس آ رہا ہو، باپ ہے کسی کا، بھائی ہے وہ کئی سالوں بعد واپس آ رہا ہو، جتنا طولانی اس کا فراق ہوگا اتنا ہی اس سے ملنے کا زیادہ انتظار ہوگا. جتنی محبت اور دوستی اس شخص سے زیادہ ہوگی اتنی ہی انتظار کے اندر ایک تڑپ پائی جائے گی.
انتظار کے لیے بے چینی، انتظار کے لیے بے قراری حرکات و سکنات سے ظاہر ہوتی. اچھا، اس روحی کیفیت کا، اس انتظار کا کوئی ایک مظہر بھی منتظرین امام زمانہ میں نہیں پایا جا رہا. کہیں سے انداز سے، حرکات اور سکنات سے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ منتظر ہیں، دکھائی نہیں دے رہا ہے. دیکھیں، جب کوئی مہمان کسی کے گھر میں آ رہا ہوتا ہے تو گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، لباس صاف کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کیا جاتا ہے. اور جتنی شخصیت مذہبی ہوتی ہے، مثلا بالفرض آیت اللہ سیستانی آپ کے گھر آنے والے ہوں، جتنی مذہبی شخصیت ہوگی اتنی ہی مذہبی صفائی آپ گھر کے اندر کریں گی. کوشش کریں گی کوئی ایسا ویسا میگزین کہیں رکھا ہوا نظر نہ آ جائے ڈرائنگ روم میں جہاں ان کو آ کر بیٹھنا ہے. ٹی وی اس طرح سے کھلا ہوا نہ ہو کہ ہر چیز اس کے اندر آ رہی ہے تو وہ کیا سمجھیں گے. آپ گانے بند کریں گی، فلمیں بند کریں گی، چینلوں کو ادھر سے ادھر کریں گی. تو دیکھیے، گھر میں کوئی مجتہد آ رہا ہے، رہبر معظم تشریف لا رہے ہیں، مثلا یہ آغا سیستانی آ رہے ہیں، گھر میں کہیں گٹار یا آلات موسیقی سامنے رکھیں گے، فوراً اس کو چھپایا جائے گا. عورتیں خواہ عام زندگی کے اندر بے پردہ گھومیں، کم سے کم جس وقت وہ مہمان آنے والا ہوگا اس وقت وہ حجاب کر لیں گی. اگر ایسا نہیں ہوگا اور اسی طرح سے گندگی کا گھر کے اندر مچا کے رکھی ہوئی ہے اور اس مہمان کے مذہبی ہونے کا بھی کوئی خیال نہیں کیا گیا اور اس انداز کی صفائی نہیں کی گئی، تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کو اس مہمان کی کوئی پرواہ نہیں.